جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ سری لنکا کی معاشی اقتصادی صورتحال آپ سب کے سامنے ہے، اور اس کا سیاسی اب جو بحران پیدا ہوا ہے وہ بھی آپ سب کے سامنے ہے۔ پہلے وزیر اعظم نے مئی میں استعفیٰ دیا، اس کے بعد اب پریزیڈنٹ نے استعفیٰ دیا۔ اب پارلیمنٹ ڈیسائیڈ کرے گی کہ کون پریزیڈنٹ ہوگا، اور پھر پریزیڈنٹ ڈیسائیڈ کریں گے کون پرائم منسٹر ہوگا۔ تو بہرحال یہ بھی کرائسس بڑھ رہا ہے، اور کچھ لوگ پاکستان میں خاکم بدہن یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کی صورتحال بھی اسی قسم کی ہے، اور خدا نہ خواستہ پاکستان بھی کہیں دیوالیہ یا کا شکار نہ ہو جائے، ڈیفالٹ نہ کر جائے۔ لیکن میرا خیال میں تھوڑا بہت چیزوں کو دیکھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ صورتحال ذرا واضح ہو جائے کہ سری لنکا اس مقام تک پہنچا کیسے۔ پہلی بات تو بڑی کلیئر ہے دوستو کہ یہ جو راجپاکشا فیملی ہے، مہندر راجپاکشا جو پہلی 2005 میں سری لنکا کے پریزیڈنٹ بنے، ان کا بڑا اہم کردار رہا۔ جفنا میں آپ کو یاد ہوگا کہ ٹامل ٹائیگرز کی ایک بغاوت وہاں پہ چل رہی تھی، دہشت گردی چل رہی تھی، تو اس کو کچلنے میں ان کا بڑا ہاتھ تھا، ان کا بھی، اور گوتبایا راجپاکشا جو کہ چھوٹے بھائی ہیں ان کا بھی۔ تو یہ، اور پاکستان نے بڑی مدد بھی کی تھی اس بغاوت کو کچلنے میں، اس لیے سری لنکا ایک لحاظ سے ہمیشہ اپریشیٹ کرتا رہا ہے پاکستان کا ایک اہم کردار اس بغاوت کو کچلنے میں۔ دوسری طرف ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ٹامل ٹائیگرز کو کسی نہ کسی طور بھارت سے مدد بھی ملتی رہی، لیکن چلیے وہ ایک الگ موضوع ہے، اس پہ بعد میں کوئی بات کریں گے۔ اصل مسئلہ ہوا کیا سری لنکا کے ساتھ، کیونکہ سری لنکا 1948 میں آزاد ہوا، اور اس کی اس وقت تقریباً آبادی 22 ملین کے قریب ہے، اور ابھی تک بڑا خوشحال ملک رہا، اور پر کیپٹا انکم تو ہم سے بھی زیادہ اور بھارت سے بھی زیادہ رہی۔ تو یہ پھر کیا ہوا کچھ سالوں میں کہ جو ایک ترقی کا سفر تھا وہ یکدم دیوالیہ کی صورت میں ہمارے سامنے آ گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دو تین باتیں تو امیجیٹ جو ہے پاسٹ میں ہوئیں، آپ کہہ لیجئے کہ 2019 میں وہاں پہ ایک قسم کی کوئی ایک لحاظ سے آپ دہشت گردی ہوئی، جس کی وجہ سے اپریل کے مہینے میں 2019 میں کچھ ہوٹلز میں اور چرچز میں دہشت گردی ہوئی، جس کے نتیجے میں 290 لوگ مارے گئے۔ اس کی وجہ سے جو ٹورزم انڈسٹری تھی وہ بہت ہٹ ہوئی، اور آپ جانتے ہیں کہ سری لنکا میں ٹورزم سے بہت کمایا جاتا ہے، اور بہت ٹورسٹ وہاں پہ آتا ہے، اور اس سے ٹورزم پہ، انفراسٹرکچر پہ جو انویسٹ کیا تھا وہ تقریباً ایک لحاظ سے ڈورمنٹ ہو گیا، وہاں سے ریونیو آنا۔ دو ایشوز ہوتے ہی ہیں، ایک تو بجٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے، اور ایک آپ کہہ لیجیے ٹریڈ ڈیفیسٹ، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ۔ تو یہ دو ہی ڈیفیسٹ جو ہیں ہوئے بنیادی طور پہ۔ تو ایک تو یہ ہوا کہ یہ دہشت گردی جو ہوئی اس سے ٹورزم بہت افیکٹ ہوا۔ پھر ایک اور، پھر کووڈ-19 آپ سب جانتے ہیں، اس نے بھی ٹورزم کو بہت افیکٹ کیا، سری لنکن ایئر لائنز کو بھی، اور جتنے بھی ٹورزم سے متعلق جو بھی انڈسٹری تھی سب متاثر ہوئیں۔ اس کی وجہ سے اور جو ہے بجٹ ڈیفیسٹ ہوا، اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ 2021 میں جو ہے گوتبایا راجپاکسا نے یہ کہا کہ جی ہم جو فرٹیلائزرز ہیں، کیمیکل فرٹیلائزرز، ان کی امپورٹ ہم بالکل بند کر دیں گے۔ وہ آرگینک کی طرف جانا چاہ رہے تھے، لیکن وہ بڑا ایک ایسا فیصلہ تھا جس نے سری لنکا کی زراعت کو، اس کو بھی متاثر کیا، کیونکہ پلاننگ نہیں کی گئی کہ آیا اگر آپ کیمیکل فرٹیلائزرز کی امپورٹس بند کر رہے ہیں تو اس کا الٹرنیٹیو کیا ہوگا، کس طرح پھر آپ اس کو جو ہے زراعت کو رکھیں گے فلوٹ۔ تو یہ ایک بہت، اس سے بھی بہت نقصان پہنچا۔ تو تین بنیادی ریزنز تو یہ ہوئے۔ اب اس کے علاوہ جو آپ دیکھیے تو پھر یوکرین وار نے اور مزید مسائل پیدا کر دیے، خاص طور پہ فوڈ کے معاملے میں، آئل کے معاملے میں انفلیشن پھر بڑھتا گیا، اور انفلیشن یہاں تک پہنچا کہ تقریباً 50% کے قریب پہنچ گیا، اور ابھی انفلیشن بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ تو جو لوگوں کی قوت خرید ہے اس میں بہت متاثر ہوئی۔
اب یہ تمام، اور پھر اگر آپ دیکھیے تو جو ڈیٹ ہے، جو ایکسٹرنل ڈیٹ ہے سری لنکا، وہ تقریباً آپ کہہ لیے $51 بلین کے قریب ہے، جو کہ اتنا بڑا نہیں ہے کیونکہ جی ٹی پی جو ہے سری لنکا کی وہ تقریباً آپ کہہ لیے 81 بلین کے قریب ہے۔ لیکن اگر آپ کی اکانومی سسٹین طریقے سے گروتھ کرتی رہے تو 70-80% ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو کوئی بہت بڑا معاملہ نہیں ہوتا، کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر آپ کی گروتھ نہیں ہو رہی، آپ کی اکانومی ایکسپینڈ نہیں کر رہی، تو پھر آبویسلی یہ جو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ہے، اگر 70% بھی ہے تو وہ بہت مسائل پیدا کر سکتا ہے، جو کہ سری لنکا کے معاملے میں ہوا۔ پھر ایک اور بہت بڑا ڈیسیشن جو لیا مہندہ راجاپاکسا نے، وہ تھا ہمبنٹوٹا جو پورٹ ہے اس کے بارے میں۔ انہوں نے چائنیز کو بھی انوالو کیا اور چائنا سے بھی لونز لیے، اور دیکھا یہ جائے تو وہ پروجیکٹ کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ یہ کہا جاتا ہے، اکانومسٹ اس بات پہ بحث کر رہے ہیں کہ بہت سے ایسے انفراسٹرکچرل پروجیکٹس تھے جن کی ضرورت نہیں تھی یا اتنے وائبل نہیں تھے۔ مثال کے طور پر ابھی بھی ہمبنٹوٹا جو پورٹ ہے، اس میں جو کنٹینر یا شپس جو آتے ہیں، ویسلز آتی ہیں، ان کی تعداد بہت کم ہے، تقریباً 400 ویسلز سالانہ آتی ہیں، جبکہ کولمبو پورٹ جو تقریباً 200 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے اس ہمبنٹوٹا پورٹ سے، وہاں پہ 4000 ویسلز اینولی آتی ہیں۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کتنی وائبل تھی۔ لیکن بہرحال 2017 میں ایک چائنیز کمپنی کے ساتھ ایک معاہدہ کیا گیا، انہوں نے کچھ لون بھی دیا 1.2 بلین کے قریب، تاکہ بیلنس آف پیمنٹس جو ہیں وہ بہتر ہوں۔ فارن ریزروز جو ہیں وہ بہت کم ہوئے سری لنکا کے، یہاں تک کہ اگر کچھ عرصہ پہلے ان کے ریزروز تقریباً آپ کہہ لیجئے کہ مارچ میں تقریباً اگر 7 بلین کے قریب تھے آج پچھلے سال، تو ابھی تقریباً 2 بلین سے بھی کم ہو کے رہ گئے ہیں۔ تو یہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سری لنکا، اور جو اس نے $7 بلین اس سال اور اگلے سال کے درمیان دے، ان کے پاس ہے ہی نہیں کہ وہ پیمنٹ کر سکیں نہ، اور پھر جو ہے ریونیو بھی کہیں سے جنریٹ نہیں ہو رہے، کیونکہ ایک اور بڑا انٹرسٹنگ کام جو گوتبایا راجاپاکسا نے آ کر کیا وہ یہ تھا کہ ٹیکس میں بڑی چھوٹ دی، اور اس کی وجہ سے یہ بھی ہوا کہ جو آئی ایم ایف اور دوسرے آئی ایف آئیز ہیں، انہوں نے جو ہے سری لنکا کو لونز دینے سے بھی انکار کر دیا۔ تو یہ بھی ایک بہت اقدامات ایسے کیے جن پہ کوئی سوچ بچار نہیں ہوئی، اور بڑا اس وجہ سے آج جو حالات ہیں ہم دیکھ رہے ہیں سری لنکا کے، وہ واقعی بڑے تشویشناک ہیں۔ اور پھر یہ بھی بات یاد رہے کہ کرپشن بھی بہت زیادہ ہوئی، ایک فیملی میں ڈائنسٹی ہے، مثال کے طور پر گوتبایا راجاپاکسا اگر وہ پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے ہیں تو انہوں نے وزیر اعظم اپنے بڑے بھائی کو بنا دیا، مہندہ صاحب کو جو پریزیڈنٹ تھے، پھر کیبنٹ میں 3 بڑی اہم پوزیشنز اپنی فیملی کے لوگوں کو دے دی، بلکہ ابھی سنا ہے کہ آج ایک کیبنٹ کے منسٹر راجاپاکسا بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو یہ حالات بھی ہوئے، اور پھر ہم نے دیکھا عوام کس طرح سڑکوں پہ نکلی، انہوں نے پریزیڈنٹ ہاؤس تھا اس پہ قبضہ کر لیا، اور ابھی تک وہ وہاں موجود ہیں۔ اس طرح وزیر اعظم کا جو گھر تھا اس بھی وہاں پہ وہ آ گئے۔ تو ایک جنب غفیر کی کیفیت وہاں پہ سری لنکا میں کولمبو میں ہوئی، اور ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ پاکستان کے حالات تقریباً اس طرح تو نہیں ہیں آپ کہہ سکتے۔ دوسری طرف اس سے پہلے کہ میں اور بات کروں، یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے کہ بھارت نے اس موقع پہ سری لنکا کی کافی مدد بھی کی، تقریباً $3.5 بلین کی کریڈٹ لائن بھی ان کو دی، اور یہ لیکن دیٹ از ناٹ انف ان اینی کیس۔ پھر چائنا اور ایک سری لنکا انڈیا کا کمپٹیشن بھی ہے اس حوالے سے سری لنکا کو لے کر، لیکن سری لنکا میں جب یہ ڈیفالٹ کی صورتحال پیدا ہوئی تو پہلے انہوں نے انڈیا کو بھی اپروچ کیا، چائنا کو بھی اپروچ کیا، لیکن ممالک دیکھتے ہیں کہ آیا جو ہم مدد دینا چاہ رہے ہیں کہ وہ کسی حوالے سے ان ممالک کے لیے ہیلپ فل بھی ہو سکتی ہے۔ پھر پولیٹیکل آبویسلی مقاصد بھی ہوتے ہیں، تو بھارت ہم جو ممالک سری لنکا کو ایڈ دیتے ہیں، اب دیکھ رہے ہیں کہ پولیٹیکل کیا معاملات بنتے ہیں، کوئی اگلا پریزیڈنٹ کون ہوتا ہے، پرائم منسٹر کون ہوتا ہے، کیبنٹ کس طرح، ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی آتی ہے کہ نہیں آتی ہے۔ تمام وہ سوالات ہیں
جو کہ بڑے اہم ہیں۔ اسی طرح پاکستان میں بھی دیکھیے ہمارے بھی دو ہی بنیادی طور پہ ایشوز ہیں، ایک ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی ہے اور بجٹ ڈیفیسٹ بھی ہے، اور میں اکثر یہ کہتا رہا ہوں کہ بجٹ ڈیفیسٹ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم جو ہمارے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں پہلے تو ان سے ہم چھٹکارا حاصل کریں، پھر کچھ اور طریقہ ہو کہ سرکولر ڈیٹ سے ہماری جان چھوٹے۔ سرکولر ڈیٹ نے بھی ہمیں بہت تباہ کیا ہے، اور جب تک یہ دو چیزیں ختم نہیں ہوں گی اس وقت مجھے نہیں معلوم ہے کس طرح ہم اپنی اکانومی کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ باقی ہماری ایکسپورٹس بھی نہیں بڑھ رہی، کہ پچھلے 2-3 سالوں میں انکریز ہوا ہے اور بجٹ ڈیفیسٹ کم بھی ہوا ہے، لیکن بہرحال ابھی ہم وہ ڈائیورسیفائی نہیں کر سکے۔ ہماری انرجی کاسٹ آف پروڈکشن بہت زیادہ ہے ہمارے ملک میں، اس لیے ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ کمپیٹیٹیو نہیں رہتی۔ تو یہ تمام وہ سارے معاملات ہیں، لیکن پاکستان کہ ہمارے بھی فارن ریزروز جو ہیں وہ تقریباً 10 بلین کے قریب ہیں، کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، اور ہماری پاپولیشن بھی سری لنکا سے بہت زیادہ ہے، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ ہمیں وہ مسائل نہیں دیکھنے پڑیں گے جو سری لنکا نے دیکھے۔ پھر ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ ہماری سفارتکاری تھوڑی بہت اس میں کچھ جان پیدا ہوگی، ہم اکنامک ڈپلومیسی کی طرف بھی توجہ دیں گے، اور جس طرح میں نے پہلے بھی کہیں کہا ہے کہ ہمیں یہ جو ہے ایک سودی نظام سے بھی چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ اگر ہم زکوٰۃ جو ہے اس کو انسٹیٹیوشنلائز کر لیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے، لیکن وہ بھی ہوتا ہوا نظر نہیں آتا کہ ہم سود سے کس طرح جان چھڑا سکتے ہیں۔ لیکن پاکستان فی الحال تو لگتا نہیں ہے کہ ہم ڈیفالٹ کریں گے، کیونکہ بہت سے ہمارے دوست ممالک ہیں جو ہماری ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، اور اگر ہم IMF کے ساتھ ہمارا کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں تھی IMF کے پاس جانے کی، اور جو کنڈیشنز انہوں نے لگائی ہیں وہ بھی ہمارے لیے کچھ زیادہ بہتر نہیں ہے، خاص طور پہ بہت سے لوگ ڈیفنس کے حوالے سے جو کٹوتیاں انہوں نے کروائی ہیں، یا پورا ڈکٹیٹ اب کر رہے ہیں ہمیں، تو شاید کچھ اکانومسٹ کا بھی خیال ہے کہ ہمیں نہیں جانا چاہیے تھا۔ ایک تو اس کی پولیٹیکل کاسٹ ہوتی ہے، پھر اکنامک کاسٹ بھی ہے، لیکن IMF کے اپنے پروسیجرز ہیں، ان کی اپنی ایک ورلڈ ویو ہے، ان کا اپنا ایک آؤٹ لک ہے، تو اسی حوالے سے لونز بھی دیتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا یہ جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے اور جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے معاملات ہیں جس طرح جا رہے ہیں، اب الیکشنز ہونے والے ہیں 17 جولائی کو پنجاب میں بائی الیکشنز، تو کس طرح یہ سارا پلے آؤٹ ہوتا ہے، دیٹ ول بی ویری امپورٹنٹ۔ بٹ لیٹس ہوپ کہ وی آر ایبل ٹو اوورکم آور پرابلمس اینڈ وی موو اہیڈ، اور صحیح ڈائریکشن میں ہم آگے بڑھیں گے۔ دیکھتے رہیے کلیڈوسکوپ۔ اللہ حافظ۔